بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، ایک سوال تھا اور اس سوال پہ میں نے ایک سوال کو ڈیزائن کیا کہ کیا ماں بھی اپنی بیٹی سے جیلس ہو سکتی ہے؟ ہم اس پہ بات کریں گے چونکہ بہت اہم سوال ہے۔ جب بچیاں اسکول سے باہر نکلتی ہیں، کالج پہنچتی ہیں اور کالج سے یونیورسٹی، تو سم ٹائم ان کے ذہن میں، دل میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کوئی ڈال دیتا ہے، خاندان میں سے یا باہر سے، اور بچیاں اس طرح کی لائی لگ ہوتی ہیں، تو اس کے بعد وہ اپنی جائز محبت بھرے رشتوں کو اپنے ہاتھوں ستیہ ناش کر لیتی ہیں۔ مگر اس سے پہلے کچھ کومنٹس۔ سائرہ نے پوچھا کہ سر، اگر کسی کے والدین گاؤں کے رہنے والے ہوں اور ان کی سوچ ابھی بھی پینڈو ہو تو وہ کیا کرے؟ آسان کام ہے، سیدھا نادرا کے دفتر جائیے اور جا کے بتائیے کہ میں سائرہ بیگ اور میں اپنے والد اور والدہ کو آگ کرتی ہوں، وہ پینڈو ہیں اور ان کی شکل بھی پینڈوؤں جیسی ہے، کپڑے بھی پینڈوؤں جیسے پہنتے ہیں، باتیں بھی پینڈوؤں جیسی کرتے ہیں، اور میں تو غلطی سے ان کے گھر میں پیدا ہو گئی، تو سو میرا فیملی ٹری بدل دیں، میرے خاندان کا ناک نقشہ بدل دیں، وہاں سے میرا نام نکال دیجئے۔ سو اٹس ویری ایزی۔ ویسے اس طرح کی بات کرتے ہوئے آپ کو بیٹا شرم نہیں آئی؟ تھوڑی سی یا تو کرنی چاہیے تھی کہ آپ اس پنڈ میں پیدا ہوئے، اس پنڈ کی کسی چارپائی پہ، کسی مائی، کسی وہ جو وہاں دائی ہوتی ہے، اس کے ہاتھوں آپ دنیا میں آئے، اور اس ماں نے آپ کو اپنا خون جگر پلایا، اپنا دودھ پلایا، پھر گاؤں میں کتنی آمدنی ہوتی ہے اس میں سے پیسے بچا بچا کے آپ کو پڑھایا، شہر پہنچایا، آپ کی حفاظت، آپ کے کپڑے، آپ ایک ایک چیز کا خیال رکھا، اور جب آپ کو یہ چھوٹی سی گھٹیا سی 8ویں 9ویں گریڈ کی نوکری مل گئی ہے، آپ کو تو ملنی نہیں چاہیے تھی۔ اب آپ وہاں سے شہر سے کپڑے لیتے ہو، پہلے کہاں سے لیتے تھے؟ شہر سے جاتے تھے، پہلے وہیں گاؤں کی کوئی نہ کوئی عورت ہی سیتی تھی، وہ پہنتے تھے کھلے کگرے سے، فراک سے، اسی میں بڑے ہوئے، اسی گاؤں کے اسکول میں آپ نے پڑھا، وہیں سے لفظوں کی شناخت ہوئی، لفظ لکھنے آ گئے، پر رشتوں کی شناخت آپ بھول گئے۔ آپ سوچئے، یہ اتنے زہریلا سوال آپ نے کیا ہے کہ خود مجھے شرم آ رہی ہے اس کو پڑھتے ہوئے، آپ کو خیال نہیں آیا۔ اے وہ لڑکیوں جو غریب خاندانوں سے ہو، اے وہ لڑکیوں جو ان پڑھ ماؤں کی بیٹیاں ہو اور ان پڑھ باپوں کے اولاد ہو، جنہوں نے کبھی کسی اسکول کا، کسی ڈگری کا منہ نہیں دیکھا، پر انہوں نے تمہارا منہ دھویا، تمہیں بہتر پہناوا دیا، تمہیں عمدہ سوچ کو اوڑھنے کا موقع دیا، اور یہ کیا عمدگی ہے کہ تمہاری تو سوچ ہی ساری اس پھٹی چھتری جیسی ہے کہ جس کے اندر سے بد اخلاقی کی دھوپ آ رہی ہے اور تم اس میں جلی ہوئی ہو، اور تمہیں فکر بھی نہیں ہے کہ تمہارے چہرے پہ، تمہاری سوچ پہ جیسے جہاں ڈاٹس آ جاتے ہیں، دھوپ کسی جگہ پڑے وہاں بلیک ہو جاتا ہے، ساتھ شیڈ دوسرا ہوتا ہے، تمہارا تو چہرہ اور تمہاری سوچ بھی ڈب کھڑب بھی ہو گئی ہے۔ جب کبھی کسی لڑکے اور لڑکی کو یہ خیال آنے لگے، اس لمحے انہیں شرمانا چاہیے اپنے آپ سے کہ احسان مند ہونے کی بجائے ان کے اس سوچ کا احسان مند کہ جنہوں نے اپنی غربت کے باوجود تمہیں بہتر بنایا، پڑھایا، لکھایا۔ ویسے تو پھر وہ لوگ بہت اچھا کرتے ہیں، موچی کا بیٹا موچی ہو ساتھ بیٹھے، جولائی کا بیٹا جولایا ہو ساتھ بیٹھ کے وہی تانی تانے، اور نائی کا بیٹا نائی ہو وہی کام کرے۔ اگر وہ بیچارے پڑھا دیں تو پھر تم لوگ یہ کرتے ہو کہ ان سے پوچھتے ہو ان کے بارے میں کہ سر، اگر ماں اور باپ پینڈو ہوں تو پینڈوؤں کا کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہ سوال اور اس کا جواب آپ کی ماں نے یا باپ نے سنا، کیا ان کو رات کو نیند آ جائے گی؟ خاتون حضرات، دوسرا سوال ہے گفٹ آف اللہ۔ یہ خاتون کا نام ہے جنہوں نے پوچھا ہے، یعنی اپنے آپ کو خود ہی گفٹ قرار دے دیا۔ پوچھتی ہیں کہ اگر نیا شادی شدہ جوڑا ہو اور شوہر باہر رہتا ہو تو کیا ان کو بولڈ تصویر یا ویڈیو بھیج سکتی ہوں؟ کیا سوال ہے یہ؟ یعنی مجھے تو عقل پہ کبھی کبھی حیرت ہونے لگتی ہے کہ اللہ کے بندو، یہ سوال کیا ہے؟ ویسے بولڈنس کس کو کہتے ہیں؟ جیسے جیسے لڑکی کے جسم سے کپڑے اترتے جائیں، ہمیں یعنی یہی نون ہے کہ بولڈ ہے، بازو ننگے ہوں بڑی بولڈ ہے، سلیو لیس پہن کے پھر رہی ہے۔ اچھا، اعتماد اندر اتنا بھی نہیں ہوتا کہ سلیو لیس پہن کے پھر بندہ ذرا اعتماد سے پھرے، پھر کنگڑ کے پھرنا ہوتا ہے،
क्या बोल्डनेस है। आप डाउन नेक पहन लोगे जिसमें ज़रा सा झुकोगे तो आपका जिस्म नज़र आएगा, आपको तो नज़र नहीं आएगा। आप मुफ्त में दूसरों का नज़ारा कराना चाहते हो, जब ये तस्वीरें जाएंगी उसके पास उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। अभी आपका हर डाटा अल्लाह के बंदो वो हर एक की एक्सेस में है, जहाँ से ट्रांसफ़र होके जाता है। लाइक आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो जितने लोग बीच में होते हैं आप उनकी एक्सेस में होते। हर डाटे के मराकज़ हैं जगह जगह, वहाँ से डाटा जमा होता है, फिर ट्रांसफ़र होता है, वहाँ तो महफूज रहता है। अगर आपने अपनी बोल्ड तस्वीरें अपने मियाँ को दिखाने का बहुत शौक़ है, थोड़ा इंतज़ार कर लें, जब वो आए तो बोल्ड होकर उसके सामने चले जाइएगा। ना मुझे एतराज़ है ना मियाँ को एतराज़ होगा। पर ऐसे मियाँ भी अहमक हैं जो इस तरह के मुतालबे करते हैं, क्योंकि ये बेचारी ख़ुद तो सोच के उसको तस्वीरें अपनी नहीं भेजेगी। देखिए ये जो मुतालबा है ये बिल्कुल छोटा और ढका छुपा है। इस वक्त जो मुतालबों की लिस्टें मुझ तक पहुँचती हैं वो शर्म व हया वाली लड़कियाँ और तहज़ीब वाली बच्चियाँ और अच्छे घरों की बच्चियाँ वो बहुत परेशान होती हैं। वो उनको आलमोस्ट नेकेड लड़कियाँ चाहिए। तो मेरी महबूबा हो, तो मेरी मंगेतर हो, तो मेरी मनकूहा हो, यानी सारे रिश्ते उसका मान सम्मान करने की बजाय आप उस रिश्ते को एक ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो ताकि उसके कपड़े उतार दिए जाएं। ये वैसे कौन सा बोल्डनेस है। अच्छा जी, अब हम आते हैं उस मसले की तरफ जिस पे आज हमने बात करनी है। एक लड़की ने इंटीरियर पंजाब से मुझसे रब्ता किया, बहुत उसके जहरीले लफ्ज़ थे, सख्त लफ्ज़ थे। उसने कहा मेरी माँ ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं 27 साल की हो गई हूँ और वो मुझ पर चीखती है, चिल्लाती है, मुझसे लड़ती है, लेकिन सर मैं उससे ज़्यादा लड़ती हूँ, मैं उससे ज़्यादा उसकी बेइज्जती करती हूँ। और घर में जो मेरा बाप है उसको ज़रा शर्म नहीं आती, वो मेरी माँ के साथ खड़ा है, मेरी तो मदद भी नहीं करता, मेरी सपोर्ट नहीं करता। पूरे ख़ानदान में एक मेरी दादो है जिसने मुझे बताया था कि तेरी माँ अच्छी नहीं है। मैं और मेरी दादो एक यूनिट हैं, हम इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे बातें करते हैं। दादो मुझे सपोर्ट करती हैं, वो मुझे गुर बताती हैं, वो मुझे सर उनके बारे में राज बताती हैं। मैं फिर सब के सामने, सब मेहमान आए होते हैं, मैं वहाँ खड़ी होकर फिर अपनी माँ की मैं वो करती हूँ कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। पर सर ये मुझसे जेलस है, ये मुझसे डरती है, ये मुझे मुंह नहीं लगाती। पिछले 11 साल से हमारी आपस में बात नहीं हुई, पर फिर भी मैं मौका ढूंढ के जाके उसके ख़िलाफ़ जहर उगल के आती हूँ। ये मुँह नीचे कर लेती है, मुझको अवॉइड करती है। मुमकिन है अपना गुस्सा दिखाती हो, मुमकिन है मुझसे नफ़रत का इजहार करती हो, पर यह भी तो मुमकिन है मुझसे डरती हो। सर मैं अब डरा के, मैंने ये ज़िंदगी से सीखा है। मेरी दादों ने कहा था कि ऐसे लोगों को, ये जो तुम्हारी माँ जैसे लोग होते हैं, इनको सबक सिखाना चाहिए, इनके सर पे सवार हो जाना चाहिए, इनके सीने पे दाल। अच्छा, जैसे जैसे वो बोल रही थी, आप सोचिए कि जैसे कहते हैं ना कानों से धुआं निकलना, वो वाली कैफियत थी। मैंने तो ज़िंदगी में कभी ऐसी बेहयाती औलाद नहीं देखी। यानी सुनते तो बहुत सारे हैं, पर ये तो आंखों देखा था कि आपके सामने वो बैठ के। फिर जो अगला मसला था वो सबसे दिलचस्प उसका आइटम है, वो मैं आपको बताने लगा। उसने कहा इसने मेरी ज़िंदगी इतनी बर्बाद की है, इन 10-12 सालों में तो मुझसे बात भी नहीं हुई। मेरी अगर दादो ना होती तो मैं क्या करती। मेरी बदतमीज़ी की वजह से कभी कभी मेरा बाप मुझे और दादो को घर से निकाल देते हैं, फिर हम फुप्पो के घर चले जाते हैं और वहाँ जाके फिर दादो और फुप्पो मिल के मुझे बताते हैं कि तेरी माँ के बारे में। मेरी माँ के बाकी बच्चे भी हैं, उनके साथ वो ठीक है, पर मेरी ज़ुबान को वो नहीं रोक सकती, मेरी तो ज़ुबान को कोई भी नहीं रोक सकता। पर अब मुझे मसला ये है कि मेरी शादी, क्या कोई रिश्ता अगर आएगा तो ये मेरी शादी कैसे करेंगे, मुझे क्या देंगे, मुझे तोहफ़ा क्या देंगे, मेरी शादी का अहतमाम क्या करेंगे। मुझसे तो बात नहीं करती। जब वो यहाँ आके रुकी तो मैंने उसे कहा, बच्चे तेरी उम्र 27 साल है, तूने कोई 12-14 जमातें भी पढ़ ली होंगी। उसने कहा पढ़ी हैं। मैंने कहा तुमने अल्लाह जाने इल्म को पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पर तुमने जो बदतमीज़ी पढ़ी और सीखी है, तुम उसके साथ एक और भी कमाल चीज़ सीखी है, वो एहसान फरामोशी है। अब तुम सोचो, अकल तुम्हें इतनी है कि जिस माँ से तुमने शादी करवानी है उससे तुम्हारी बातचीत ही नहीं है, तो रिश्ता तुम्हारा क्या मोहल्ले में आके मस्जिद में स्पीकर में ऐलान होगा किस लड़की का रिश्ता आया हुआ है। जो भी तुमको देखने आएगा तो वो रिश्ता तुम्हारी माँ या बाप के रेफरेंस से ही आना है ना। और तुम्हारी रिप्यूट कैसी है मोहल्ले में और लोगों में, कहने को सब जानते हैं मैं बहुत बोल्ड हूँ, मैं बहुत तगड़ी हूँ और मैं बहुत खुल के बात करने वाली हूँ, मैं डरती वरती नहीं हूँ।
تو میں نے سوچا کہ کوئی گونگا، کوئی بہرا، جسے کہتے ہیں نا ڈورا، اسی کا پھر رشتہ آئے گا۔ آپ سوچئے ایسے گھر میں یا ایسی لڑکی کے لیے کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ رشتہ بھیجے گا؟ اور اگر فرض کریں رشتہ آنا ہے تو جو اس کی ماں اور باپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس منہ سے اس ناخلف اولاد کے لیے سوچیں گے؟ یا اس پہ لاکھ تو بہت دور کی بات ہے، چند ہزار بھی خرچ کرنے، جو ان کے منہ کو آتا ہو، جو ان کی عزت نہ رکھتا ہو، جو ان کے ادب اداد نہ کرتا ہو، جس نے نہ اللہ کی رکھی، نہ رسول کی رکھی، نہ مذہب کی رکھی، نہ سماج کی رکھی، نہ خاندان کی رکھی، جن پاکیزہ اور پوتر رشتوں کی ہم سارے عزت کرتے ہیں، اس کا خیال ہے کہ چونکہ زبان کا چھرا اس کا لگا ہوا ہے۔ یہ دو دھاری تلواروں والی جتنی لڑکیاں یا لڑکے ہیں، مجھے معاف کیجیے گا، ان کے بارے میں جو میں نے پڑھا ہے، یہ جہنم کے گہرے کھڈوں میں جا کے اور ان کی زبانوں کو سانپ ڈسیں گے۔ ان کے لیے وہ عذاب ہوگا کہ اس کا انہوں نے تصور نہیں کیا ہوتا۔ ابھی یہ زبان درازی، جتنے زخم اس کی ماں کے دل پہ لگتے ہوں گے، جتنے کانوں میں زہر اس کے باپ کے کانوں میں جاتا ہوگا، کیا وہ آگے سے دعائیں دیتے ہوں گے؟ جن لوگوں کے سامنے یہ بچی ایسا کرتی ہوگی۔ خواتین حضرات، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایسے بچے یا ایسی عورتیں یا ایسے مرد جب میرے پاس آتے ہیں، شاید اللہ کی طرف سے ایک آخری، جسے کہتے ہیں نا اتمام حجت، میں پارٹی نہیں ہوتا، میں ان کا خاندان کا فرد بھی نہیں ہوتا، تو سم ٹائم میرا جو جائز قسم کا غصہ ہوتا ہے میں اس کا اظہار کر لیتا ہوں اور ان سے کہہ دیتا ہوں بابا ناراض ہونا تو ہو جاؤ، پر یہ بات تو اب تم آئے ہو میرے پاس تو تم کو میں وہ اصل چہرہ یا اصل رخ تو دکھاؤں گا ضرور، اس لیے کہ کونسلنگ میں اگر آپ آنے والے کو اس کے مستقبل کا رستہ نیرو ڈاؤن کر کے نہیں دکھاتے تو ڈانٹ ڈپٹ تو کوئی علاج نہیں ہے، شرمندہ کرنا بھی کوئی علاج نہیں ہے، اس میں سے رستہ نکلنا چاہیے ایسے بچوں کے لیے اور ایسی بچیوں کے لیے کہ جو ناخلف ہو جاتے ہیں، جنہیں اپنی زبانوں پہ، اپنے لفظوں پہ، انہیں لگتا ہے یہ تدبیر ہے، یہ تو بد تدبیری کی اور بے تدبیری کی غلیظ ترین شکل ہے۔ رب نے ان رشتوں کی عزت، اکرام، احترام، محبت، ان کو دیکھنے کا اجر ہے۔ آپ سوچئے کہ ان کا دل دکھانے کا کتنا گناہ ہوگا اور کتنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ میں اس وقت سے ڈرنا چاہیے اور اس لمحے سے بھی ڈرنا چاہیے جب کسی اولاد کے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کی زبان پہ ایسے گستاخانہ جملے آئیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔